بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے توحید کے تعلق سے جانا تھا، آج شرک کے بارے میں جانیں گے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور توحید کتنی بڑی نیکی ہے، یہ تو ہم جان ہی چکے ہیں، لیکن آج بھی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ یا تھوڑی مثالوں کے ساتھ ہم جانیں گے تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ شرک کے کچھ اقسام بھی جانیں گے تاکہ ہم ان سے اپنی زندگی میں بچ سکیں، کیونکہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے آج ہم جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ شرک کرنے کے ساتھ سارا کام، ساری عبادت بیکار۔ تو اگر ہماری زندگی میں کہیں بھی چھوٹا سا بھی شرک ہے تو پھر ہماری عبادت بیکار ہو جائے گی، اس لیے شرک سے ہمیں بچنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آج خدا سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ نیکی کے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو کچھ ایسے کام بتاؤ جو نیکی کے کام ہیں، جو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے، بتاؤ کچھ نیکی کے کام گناؤ، ایسے کچھ۔ ماں باپ کا کہنا ماننا، سچ بولنا، غریبوں کی مدد کرنا، بڑوں کا احترام کرنا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ تو کئی ساری نیکی جو ہے تم نے بتائی ہے، جیسے سچ بولنا، غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، ماں باپ کا کہنا ماننا، مگر یہ بتاؤ کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نیکی تو بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن نیکی میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اس سے پہلے والے سبق میں ہم لوگ جان چکے ہیں، تو آج تمہارا امتحان ہے، بتاؤ کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ تو توحید کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی ہے نا۔ گویا کہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں دنیا میں، جتنے بھی کام ہم جانتے ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر سب سے بڑی نیکی کیا ہوتی ہے؟ توحید ہوتی ہے۔ اس لیے توحید کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور توحید کو اپنی زندگی میں لانی چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ لیکن اگر ہم سچ بولتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی نیکی ہے، لیکن توحید کے مقابلے میں بہت کم درجے کی نیکی ہے۔ تو سب سے بڑا کام کرنا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو سب سے بڑی نیکی کریں گے تو سب سے زیادہ ثواب ملے گا۔ سب سے زیادہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا، ہے کہ نہیں؟ تو توحید کی ضد کیا ہے؟ کیا یہ تم جانتی ہو؟ توحید کی ضد شرک ہے۔ ہاں، توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ اس سے پہلے جو سبق کا نام تھا توحید، اور آج کے سبق کا نام شرک ہے، اور یہ شرک کیا ہے؟ توحید کی ضد ہے۔ شرک کیا ہے؟ توحید کی ضد ہے۔ توحید کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ تو شرک کیا ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا یا اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ تو شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا، یا یہ کہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں کسی اور کی عبادت کرنا، جیسے کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ساتھ میں بتوں کی یا کسی آدمی کی عبادت کرنے لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کسی کے نام پہ قربانی ذبح کرنے لگتے ہیں، تو یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنا بھی ہوا۔ تو دونوں سے ہمیں بچنا ہے۔ دونوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اب جب ہم یہ سمجھ چکے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کی عبادت کرنا، تو سب سے پہلے یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ کچھ عبادت جانتی ہو؟ چند عبادتوں کا نام بتاؤ۔ قربانی کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اسی طرح دعا کرنا، قسم کھانا، نذر و نیاز دینا، یہ سب کیا عبادت کی اقسام میں سے۔
نماز پڑھنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسی طرح قربانی کرنا، قسم کھانا. تو کس کے لیے ہم قسم کھا سکتے؟ صرف اللہ کے نام پہ قسم کھا سکتے. کسی اور کے نام پہ اگر ہم نے قسم کھایا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک ہو جائے گا. نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، کسی اور کے لیے اگر ہم پڑھیں تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. نماز میں جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں، بلکہ جیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں. اگر کسی اور کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. نماز میں کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں. یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. کسی اور کے لیے اگر ہم رکوع کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. ہم سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. اگر کسی اور کے لیے سجدہ کسی نے کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہم لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا جو روزہ رکھتے ہیں یہ کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے. اگر کسی اور کے لیے، کسی بابا کے لیے یا کسی نے کہا کہ نہیں تم کو روزہ رکھنا ہوگا، تو اگر کسی اور کے لیے رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اسی طرح حج کرنا. حج کہاں کرتے ہیں؟ مکہ مدینہ میں جا کے کرتے ہیں. مکہ میں جا کے کرتے ہیں نا حج. مکہ میں جا کے حج کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی مزار پہ جا کے طواف کرے، حج کرے، کہیں اور حج بنا لے، ہے کہ نہیں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، ہے کہ نہیں. اسی طرح مال میں اگر زیادہ ہو جائے مال اور ایک نصاب کو پہنچ جائے مقدار کو، تو اس میں زکوٰۃ ادا کرنا پڑتا ہے. وہ کس کے لیے ہم ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. کسی اور کے لیے ادا کریں گے تو وہی کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. جسے دعا کرتے ہیں مثلا، کس کے لیے دعا کرنا ہے؟ کس سے دعا کرنا ہے؟ اللہ سے. اللہ سے دعا کرنا ہے. کسی اور سے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. بہت سارے لوگ آج کل دعا کرتے ہیں قبر والوں سے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں. ہاں، تو یہ سب چیز کیا شرک ہے. یہ سب کیا ہے؟ شرک. لیکن بہت بڑے بڑے لوگ بھی نہیں جانتے ہیں، اور قبر پہ جا کے اللہ سے دعا کرنے کے بجائے قبر پہ جا کے لوگوں سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، جو کہ شرک ہے کہ نہیں؟ وہ کیا ہے؟ جیسے قربانی کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے قربانی دینا ہے. لیکن اسی طرح جانور جو ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے نام پہ ہی جب ذبح کر سکتے ہیں. کسی اور کے نام پہ اگر ذبح کیا جائے تو شرک ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں؟ جیسے اگر کوئی بابا کے نام پہ ذبح کر دے، ہے کہ نہیں، کسی نیک آدمی کے نام پہ ذبح کرے، یا کسی بھوت پریت کے نام پہ ذبح کرے، ہے کہ نہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے. کیونکہ صرف اللہ کے نام پہ ہی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور ایسے جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے اس کا کھانا بھی حرام. اس کا کھانا بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جیسے آج کل بہت سارے لوگ جو ہے شرک کے بہت ساری قسموں میں ملوث ہیں. جیسے چڑھاوا چڑھانا، کوئی بھی دان کرنا ہو تو اللہ کے نام پہ دان کرنا ہوگا. نظر و نیاز دینا ہو تو کس کے نام پہ دینا ہوگا؟ اللہ کے نام پر. اللہ کے نام پر، اللہ کے اس میں دینا ہوگا. اگر کوئی آدمی کسی بابا کے نام پر دے رہا ہو، کسی قبر کے نام، کسی قبر والے کے نام پہ دے رہا ہو تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. لیکن بہت سارے مسلمان کیا ہے؟ گمراہی کے شکار ہیں اور شرک کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں. پتہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں پتہ ہے. شرک کتنا بڑا گناہ ہے ان کو نہیں پتہ. اگر پتہ ہوتا تو شرک کبھی نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بتاؤ کہ گناہ تو بہت سارے ہیں. کچھ گناہ کے کام جیسے بتاؤ جس کو تم جانتی ہو. ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، گالی دینا اور کسی کو قتل کر دینا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ نہیں. گناہ کرنا کیا ہے؟ گناہ کے بہت سارے کام ہیں. لیکن گناہ کے جتنے بھی کام ہیں دنیا میں، جیسے ہم نے جان لیا تھا کہ نیکی تو بہت ساری ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن سب سے بڑی نیکی توحید ہے. اسی طرح گناہ کے بہت سارے کام ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے، لیکن شرک سے چھوٹا گناہ ہے. شرک سے کیا ہے؟ چھوٹا گناہ. کیوں؟ کیونکہ شرک کرنے
کیونکہ قتل کرنے والے کو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے اور اسے جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا، کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ کیا شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف کرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کا کوئی عمل جو ہے اس کا ہر عمل بیکار ہو جائے گا۔ آخرت میں اس کی تمام عبادت کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور ہم لوگوں نے جان لیا کہ شرک کیا ہے کہ نہیں؟ شرک کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں کا، جہنم ہے، یعنی کہ شرک سے ہماری عبادت بیکار ہو جاتی ہے، اور آخرت میں ہمارا ٹھکانہ کہاں بن جائے گا؟ اگر ہم نے نعوذ باللہ شرک کیا تو جہنم میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے شرک سے کیا ہے؟ بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے۔ کیا شرک کرنے والے کو اللہ معاف کرتا ہے؟ شرک کرنے والے اگر توبہ کہے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ یعنی شرک کرنے والا توبہ کرے تو اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن بغیر توبہ کے کوئی آدمی مر جائے تو ایسے آدمی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے، کبھی اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ ایک سوال ہمارے سامنے ہے کہ کیا شرک کرنے والے کے نیک کام قبول ہوتے ہیں؟ نہیں، شرک کرنے والے کے نیک کام برباد ہو جاتے ہیں۔ شرک کرنے والے کے نیک کام کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ جتنا بھی اچھا کام کرے، جتنی نیکیاں کر لے، لیکن اگر چھوٹا سا شرک کر لیا ہے کہ نہیں، اگر تھوڑا بھی شرک کر لیا تو سارا کام بیکار، ساری عبادت ضائع۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ غیر اللہ کے نام پر قربانی کرنا کیسا ہے؟ قربانی کرنا عبادت ہے، اس لیے اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر قربانی کرنا شرک ہے۔ قربانی صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ قربانی عبادت ہے نا، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھوت کے، پریت کے نام پہ، جن کے نام پہ کبوتر ذبح کر دیا، کوئی جانور ذبح کر دیا، کسی بابا کے نام پہ ذبح کیا، کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ جانور ذبح کیا تو تمہیں بیماری سے شفا مل جائے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کھلا شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل شرک ہے، اور اس سے پورا دین جو ہے ختم ہو جاتا ہے، انسان دین سے نکل جاتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا کیسا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ تو قسم کھانا دیکھ لیا، قسم کھانا بھی کیا عبادت ہے، اور صرف اللہ کے لیے ہی اللہ کے نام پر ہی قسم کھا سکتے ہیں۔ کسی اور کے نام پہ قسم کھائیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، ہوگا نا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تمہاری زندگی کی قسم، تو شرک ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیرے سر کی قسم، تو یہ کیا شرک ہے؟ ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانی ہے۔ ہمیں کس کی قسم کھانی ہے؟ اللہ کی قسم، صرف اللہ کی قسم کھانی ہے کہ نہیں؟ تو اب آگے ایک سوال ہمارے سامنے ہے کہ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا کیسا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا شرک ہے نا؟ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا شرک ہے۔ صرف اللہ کے نام پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ کیا تعویذ لٹکا سکتے ہیں؟ کیا تعویذ لٹکا سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا ہے۔ تو تعویذ لٹکانا کیا ہے؟ شرک ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ گلے میں کیا ہے؟ تعویذ لٹکایا رہتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، کتنا بڑا گناہ ہے شرک۔ ہم لوگوں نے جان لیا نا کہ شرک اگر کوئی کرتا ہے تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، ہے نا، اللہ کی توبہ کر کے اس سے باز آ جائے۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا گناہ ہے جادو۔ بتاؤ کہ جادو کا کیا حکم ہے؟ جادو کرنا اور جادو کرانا بہت بڑا گناہ ہے نا۔ تو جادو یہ شرک کے قریب ترین جو ہے گناہوں میں سے ہے۔ جادو کرنا ہو یا جادو کرانا،
دونوں گناہ، دونوں کیا ہے؟ گناہ ہے. بلکہ حدیث میں آیا کہ اگر کوئی آدمی جادو کرتا ہے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. اگر صحیح قانون ہو تو جادو کرنا کرانا یہ سب بہت برا مانا جاتا ہے. اس میں جو ہے ایسے لوگوں کو پنش دیا جائے گا. اسی طرح یہ بات ہے کہ جادو اور نظر بد اگر کسی کو ہو جائے، کسی کو جادو اور نظر بد لگ جائے تو کیا کرنا؟ کیا جادو کا علاج جادو سے کریں گے؟ نہیں کریں گے، ہے نا؟ غلط کام کو غلط کام سے ختم نہیں کر سکتے ہیں. جادو غلط ہے تو اس کو جادو اور نظر بد کا علاج کیسے کرنا چاہیے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرنے سے جادو اور نظر بد ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی کو نظر بد لگ گئی ہو یا جادو کسی نے کر دیا ہو، ایسے آدمی پہلے یا تو اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو اپنے اوپر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں مکمل کیا ہے اپنے اوپر پڑھ کے پھونکے، یا نہیں تو کوئی پڑھ کے پھونک دے ان پہ. تو یہ کیا ہے؟ اس کا علاج قرآن سے ہی اس کا علاج کرنا چاہیے. قرآن سے کیا کرنا چاہیے؟ ان کا علاج کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں جادو توڑنے کے لیے جادوگر کے پاس یا کسی عامل کامل ایسے لوگوں کے پاس جو عام طور پہ جادوگر ہی ہوتے ہیں لیکن اپنا نام مولوی رکھ لیتے ہیں، عامل، حافظ جی، یہ سب جادوگر ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو جادو سے علاج کرتے ہیں، جو تعویذ دے کے علاج کرتے ہیں، اکثر ان میں سے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جادوگر ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے. ہمارے سامنے یہ ہے کہ جیسے توحید کے ساتھ ہی ہمارا عمل قبول ہوتا ہے، اور شرک کسی بھی آدمی کے اندر اگر پایا جائے تو اس کے تمام اعمال قبول نہیں ہوتے، بیکار ہو جاتے ہیں. تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہے؟ نیک عمل اللہ تعالیٰ کب قبول کرتا ہے؟ کوئی بھی نیک عمل جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے. تو ہم نے جان لیا کہ نیک عمل اللہ کے پاس 2 شرطوں کے ساتھ ہی قبول ہوتا ہے. اگر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں تبھی ہمارا نیک عمل قبول ہوگا. وہ 2 چیز کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ جو کام ہم جو عبادت کرتے ہیں نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے. اگر وہ عبادت نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوئی تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. تو 2 شرطیں ضروری ہیں، ایک اللہ کی رضامندی اور دوسرا نبی کے طریقے پر ہونا، تبھی جا کے ہمارا عمل کیا ہوگا؟ قبول. آج کا درس ہم لوگ ختم کریں گے، اور آخر میں تم سے ایک سوال ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کلمہ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. تو اللہ کے علاوہ کیا کوئی سچا معبود نہیں ہے. جتنے بھی معبود لوگوں نے بنا لیا وہ سب کیا جھوٹے معبود ہیں. اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود لوگوں نے بنا لیا ہے وہ سب کے سب جھوٹے ہیں. اسی پہ آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں. امید کہ بچوں کو یہ چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کو سمجھنے، اسے اپنی زندگی میں اتارنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد.